اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارریئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، ہمارے کرۂ ارض کا 3/4 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے اور صرف 1/4 حصہ خشکی سے، یعنی اس زمین کا 75% رقبہ پانی پر مشتمل ہے، جو مختلف سمندروں، دریاؤں، جھیلوں وغیرہ پر محیط ہے۔ اسی طرح آبی ذرائع نقل و حمل اور آمد و رفت کی اہمیت ابتدائی آفرینش سے ہی مسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ قدیم سے لے کر دور جدید تک عسکری اعتبار سے ایک مضبوط اور طاقتور بحری فوج ہر دور میں کسی بھی مستحکم سلطنت کا لازمی جزو سمجھی گئی ہے، علاوہ اس کے کہ اس سلطنت کی حدود میں سمندر نہ ہو۔ جہاز رانی سے مسلمانوں کو شروع ہی سے دلچسپی رہی ہے اور اس فن میں انہوں نے صدیوں تک دوسری قوموں بالخصوص یورپی اقوام کی رہنمائی کی ہے۔ ان کے جہاز خلیج فارس سے لے کر بحیرہ ہند سے ہوتے ہوئے چین اور جاپان تک سفر کرتے تھے۔ مسلم جہاز ران ہندوستان اور مشرق بعید سے مصالحہ جات اور دیگر تجارتی سامان لاتے اور انہیں یورپی ساحلوں پر اچھی قیمتوں پر فروخت کرتے تھے۔ اس دوران یورپی جہاز رانوں نے بحیرہ روم میں مسلمانوں کے تجارتی جہاز لوٹنے شروع کر دیے، تو اپنے دفاع کے لیے مسلمانوں نے باقاعدہ بحری جنگی جہازوں کی صورت میں مسلح بیڑے تجارتی قافلوں کے ساتھ کر دیے۔ یہ جنگی جہاز دفاع کے ساتھ ساتھ بعض اوقات جارحانہ اقدامات بھی کرتے اور آگے بڑھ کر یورپی جہازوں پر حملہ آور بھی ہو جاتے۔ اسی کو یورپی تاریخ دان مسلم بحری قزاقی کا نام دیتے ہیں۔ مسلم بحری جہاز رانوں یا بحری قزاقوں کا دفاع کرنا ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ مسلمانوں نے جب سائنسی طور پر اقوام عالم میں عروج حاصل کیا تو اس کا اثر دیگر شعبۂ زندگی کے ساتھ ساتھ بحری سفر پر بھی آیا۔ مسلمانوں نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بحری سفر کو آسان اور نسبتاً محفوظ بنا لیا۔ مسلم جہاز ران شہاب الدین احمد ابن ماجہ کا نام اس ضمن میں سر فہرست ہے۔ مورخین کے مطابق ابن ماجہ کی تصانیف تقریباً 38 ہیں، جن میں سے اکثر بحری علوم سے متعلق ہیں۔ ان میں مشہور ترین کتاب الفوائد ہے۔ ابن ماجہ نے مقناطیسی کتب نما میں ترمیم کر کے اسے جدید ترین بنا دیا۔ ابن موسیٰ کی ایجاد اسطرلاب نے بحری سفر میں ستاروں سے رہنمائی آسان بنا دی۔ جب بحری جہاز رانی منظم ہو گئی تو مسلم حکومتوں نے باقاعدہ بحری دستے قائم کرنا شروع کر دیے اور ان کا سربراہ امیر البحر کہلانے لگا، یا پھر ایڈمرل اسی لفظ کی ترمیم شدہ شکل ہے۔ بہرحال آج ہمارا موضوع سلطنت عثمانیہ کا عظیم امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا ہے۔ مسلم عسکری بحری فوج کے پہلے امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی بحری فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحری بیڑے کی تشکیل کی اجازت طلب کی، جو رد کر دی گئی۔ بالآخر طویل سوچ وچار کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلا مسلم بحری بیڑا تشکیل دیا گیا اور پہلا بحری حملہ قبرص کے جزیرے پر کیا گیا۔ اس مہم میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے اور حضرت ام حرام کی شہادت کی پیشگوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہم کے لیے کی تھی، جو پوری ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلامی جہاز رانی میں ایک نمایاں نام بزرگ بن شہریار کا ہے، جن کا سفر نامہ عجائب الہند 4 صدی ہجری کے عالم اسلام کے اکثر حالات بیان کرتا ہے۔ پھر شمالی افریقہ کے حکمران امیر البحر ابو الغالب، مسلم چین یا ترکستان کے امیر البحر چنگ ہو المعروف سید حاجی جہاں، مصر کے فاطمی خلیفہ امیر البحر عبید اللہ مہدی اور عثمانی سلطان محمد فاتح وہ نمایاں نام ہیں جو مسلم عسکری بحری تاریخ میں سنہری حروفوں سے لکھے جاتے ہیں۔ لیکن 16ویں صدی عیسوی میں ایک اور نام اس فہرست میں شامل ہوتا ہے، جو عثمانی سلطان سلیمان علی شان کے امیر البحر کی حیثیت سے بحیرہ روم میں اپنی طاقت کی دھاک بٹھاتا ہے۔ عثمانی سلطان سلیمان کو وہ مرتبہ اور شان و شوکت دلوانے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے کہ جس کے باعث آج بھی مورخ اسے سلیمان علی شان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ نام ہے امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا کا۔ یورپ کو جن مسلم سالاروں نے ناکو چنے چبوائے، ان میں سے ایک خیر الدین باربروسا ہے۔ اس نے کئی دفعہ مشترکہ یورپی افواج کو شکست سے دوچار کیا اور ایک ایسی بحریہ کی داغ بیل ڈالی جو آنے والی کئی صدیوں تک بحیرہ روم میں اپنی طاقت منواتی رہی۔
یہی وجہ ہے کہ باربروسا کو عثمانی امیر البحر سے زیادہ یورپی مورخ ایک بحری قزاق کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہالی ووڈ کی مشہور زمانہ فلم ساز کمپنی والٹ ڈزنی پکچر کی فلم سیریز پیرٹس آف کریبین بھی اسی سے متعلق ہے۔ اس سیریز کی پہلی فلم 2003 میں ریلیز کی گئی اور پانچویں فلم 2017 میں آئی۔ اس پوری سیریز کی کہانی بحری قزاقی کے گرد گھومتی ہے۔ فلم کا ویلن ایک بحری جہاز کا کپتان ہے جو مختلف بحری جہازوں کو لوٹتا ہے اور دیگر جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے جن کا تعلق بحری سفر سے ہے، اور ویلن کا نام ہے کیپٹن ہیکٹر باربروسا۔ اگرچہ اس کردار کو مسلمان تو نہیں دکھایا گیا، مگر باربروسا کا نام استعمال کر کے فلم سازوں نے روایتی مذہبی تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک عظیم مسلمان جہاز ران کو ایک خونخوار بحری قزاق کے کردار کے ساتھ نام کی مشابہت دیتے ہوئے تاریخی جانبداری کا ثبوت دیا۔ حالانکہ باربروسا نام تاریخ میں بہت کم دستیاب ہے، اور خیر الدین باربروسا کے علاوہ اور کسی مشہور تاریخی شخصیت کا یہ نام کم از کم راکن کی نظروں سے تو نہیں گزرا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ فلم سیریز کے کئی کردار پانچوں فلموں میں مختلف ہیں، مگر کیپٹن ہیکٹر باربروسا یا باربروسا کا کردار پانچوں فلموں میں موجود ہے۔ آئیے باربروسا کی زندگی پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ وہ محض ایک بحری قزاق تھا یا کچھ اور۔ ناظرین، 1475 میں یونان کے جزیرے میڈلی میں ایک ترک سپاہی یعقوب آغا کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام خضر رکھا گیا۔ خضر کے 3 بھائی تھے، الیاس، عروج اور اسحاق۔ خضر اور اس کے بھائیوں نے اس دور کے مطابق جہاز رانی میں قدم رکھا اور بحری تجارت اور قزاقی سے تعلق جوڑ لیا۔ ابتدائی طور پہ یورپی جہاز رانوں سے چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہیں، اور آہستہ آہستہ ان بھائیوں نے بحیرہ روم کے کئی جزیروں پر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ بحیرہ روم کے یہ قزاق علامتی طور پر کسی نہ کسی بڑی حکومت کی بالادستی قبول کر لیتے اور اس کے پرچم تلے سمندر میں مخالف طاقتوں کا مقابلہ کرتے۔ خضر کے بڑے بھائی عروج نے اس طرح مصر کے مملوک سلطان سے عیسائی ریاستوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بحری جہاز حاصل کیے اور ایک مضبوط بیڑا قائم کیا۔ بحری قزاقی کے ساتھ ساتھ ہسپانیہ سے سقوط غرناطہ کے بعد مسلم مہاجرین کو شمالی افریقہ تک پہنچانے کا کام بھی ان بھائیوں نے اپنے ذمے لے لیا۔ عروج نے مسلم مہاجرین کے کئی جہاز ہسپانیہ سے شمالی افریقہ کے ساحل تک پہنچائے۔ اسی وجہ سے اسے بڑی شہرت حاصل ہو گئی اور اس کا نام احتراماً بابا عروج باربروسا پڑ گیا۔ باربروسا کے معنی سرخ داڑھی والے کے ہیں۔ خضر اور بابا عروج دونوں کی داڑھی سرخ تھی، اسی وجہ سے دونوں بھائیوں کا نام باربروسا پڑ گیا۔ ناظرین، اگر یادداشت پر زور ڈالیں تو پائرٹس آف کریبین کے علاوہ کئی ہالی ووڈ کی فلمیں یاد آ جائیں گی جن میں سرخ داڑھی والے بحری قزاق دکھائے گئے ہیں۔ اسی دوران بابا عروج نے بحیرہ روم کے ایک جزیرے الجزیرہ پر اپنا قبضہ مستحکم کرتے ہوئے عثمانی سلطان سلیم دوئم کی بالادستی قبول کر لی۔ سلطان سلیم نے بابا عروج کو امیر الجزیرہ نامزد کر دیا۔ الجزیرہ پر یورپی جہاز رانوں کے حملے کے دوران بابا عروج اور اس کا بھائی اسحاق ہلاک ہو گئے، جبکہ خضر کا تیسرا بھائی الیاس پہلے ہی کسی معرکہ آرائی میں مارا جا چکا تھا۔ اب خضر اکیلا الجزیرہ کا حکمران تھا۔ الجزیرہ پر حملہ آور یورپی جہازوں کو کئی دفعہ خضر نے تن تنہا شکست دی۔ اس کی بہادری اور تجربہ کاری کی شہرت استنبول میں سلطان سلیمان تک پہنچ گئی۔ وہ اپنی بحری فوج کو مضبوط تر کرنے اور اس کی تشکیل نو کی فکر میں تھا۔ سلطان سلیمان نے خضر کو، جو اب بھی ہسپانیہ کے مہاجرین کی باتکاری میں مصروف تھا اور اپنے بڑے بھائی بابا عروج کا لقب باربروسا تیار کر چکا تھا، اسے استنبول طلب کر لیا۔ سلطان سلیمان نے خضر کا سربراہ امیر البحر مقرر کیا اور اسے بنایت کیا۔ یعنی سلطنت کا ایک بڑا اعزاز تھا جو موجودہ دور میں گورنر جنرل یا وائسرائے کے برابر ہے۔ اب خضر نے خیر الدین پاشا باربروسا کے نام سے سلطان سلیمان کے امیر البحر کا عہدہ سنبھال لیا۔ سلطان سلیمان کے امیر البحر کی حیثیت سے خیر الدین پاشا خضر باربروسا کی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس نے عثمانی بحریہ میں نئے جنگی جہاز شامل کیے اور ملاحوں کی تربیت اور بھرتی کا عمل اپنی نگرانی میں انجام دیا۔ عثمانی بحری افواج کو لے کر سب سے پہلے اس نے اٹلی کی مقبوضات پر حملہ کیے
اور کئی جزیرے عثمانی حدود میں شامل کرائے۔ 1534 میں اس نے تیونس پر قبضہ کر لیا اور وہاں کا حکمران مولائے حسن فرار ہو گیا۔ 1535 میں یورپ کا شہنشاہ چارلز پنجم، جو چارلز اول کے نام سے اسپانیہ کا بادشاہ تھا، پوپ پال سوم کی ہدایت پر مشہور یورپی امیر البحر اینڈریو ڈیوریا کو ساتھ لے کر تیونس پر حملہ آور ہو گیا۔ یہ حملہ 1 ماہ تک چلا۔ باربروسا کو یہاں شکست ہو گئی اور تیونس کا حکمران دوبارہ مولائے حسن بن گیا، مگر اس دفعہ وہ چارلز کا باج گزار تھا۔ تیونس کی شکست کے بعد خیر الدین پاشا باربروسا نے عثمانی بحریہ کو مزید طاقتور کیا اور جدید جہازوں کے ساتھ وینس کے جزائر پر حملہ آور ہو گیا۔ یہاں زبردست کامیابی اس کا مقدر بنی اور وینس کی حکومت، جو سلطنت عثمانیہ کے لیے مستقل درد سر بنی رہتی تھی، اپنی اکثر مقبوضات گنوا بیٹھی۔ بطور عثمانی امیر البحر جنگ پرویزہ خیر الدین باربروسا کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ 1538 میں پوپ پال سوم نے ایک دفعہ پھر عیسائی اتحاد تشکیل دیا، جس میں ہسپانیہ یا اسپین، رومی سلطنت، وینس، مالٹا اور کئی دوسرے عیسائی جہاز ران شامل تھے، جن کی قیادت اینڈریو ڈیوریا کر رہا تھا۔ عثمانی مقبوضات پر حملہ آور ہو گیا۔ اس مشترکہ یورپی افواج کا خیر الدین پاشا باربروسا کی قیادت میں عثمانی افواج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور عیسائی افواج کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ جنگ پرویزہ عثمانی فتوحات میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے اور اس کے بعد سلیمان عالی شان ایک عظیم حکمران کے طور پر سامنے آیا، جس کی بالادستی بحریہ روم میں مکمل طور پر قائم ہو گئی تھی۔ جنگ پرویزہ خیر الدین باربروسا کے سنہرے کارناموں میں سے ایک شمار کی جاتی ہے۔ جنگ پرویزہ کے بعد باربروسا نے وینس کے مزید علاقوں کا رخ کیا۔ یہ دیکھ کر وینس کا بادشاہ گھبرا گیا اور 1540 میں شاہ وینس اور سلطان سلیمان کے درمیان امن معاہدہ ہو گیا۔ 1544 میں باربروسا نے اسپین اور اٹلی کے مشترکہ بیڑے کو دوبارہ شکست دی، یہاں تک کہ اس سال چارلز پنجم، جو یورپ کا مشترکہ شہنشاہ تھا، سلطان سلیمان سے صلح کے معاہدے پر مجبور ہو گیا۔ دراصل یورپی طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک علامتی شہنشاہیت تشکیل دی تھی، جس کا سربراہ یورپ کا علامتی شہنشاہ تصور کیا جاتا تھا اور اس کا انتخاب ایک کونسل کرتی تھی۔ باربروسا کے وقت یہ شہنشاہ چارلز پنجم تھا، جو اصل میں اسپین کے حکمران فرینڈرڈ اور ایزابیلا کا نواسہ تھا اور اسپین کے تخت پر چارلز اول کے لقب سے برجمان تھا۔ اس طرح چارلز پنجم کا سلطان سلیمان سے امن معاہدے پر مجبور ہو جانا سلطان سلیمان کو دیگر عثمانی سلاطین سے نمایاں مقام عطا کرتا ہے اور اسی وجہ سے سلطان سلیمان کو سلیمان عالی شان یا سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے میں سلطان کے امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا کا بھی کردار ہے۔ سقوط غرناطہ کے بعد اسپین کے مسلمانوں کا دردناک انداز سے انخلاء ایک المناک داستان ہے۔ اس انخلاء میں باربروسا نے براہ راست حصہ لیا تھا اور اپنے جہازوں میں مہاجرین کی المناک داستانیں سنی تھیں۔ اس بات پر وہ دل گرفتہ تھا اور طاقت حاصل ہونے کے بعد اس نے اسپین پر دوبارہ قبضہ کرنے اور اسے دوبارہ اسلامی سلطنت کا حصہ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ طارق بن زیاد کے 800 سال اور سقوط غرناطہ کے 50 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کی فوج جبل الطارق یا جبرالٹر کے ساحل پر اتری تھی اور اسپین پر حملہ آور ہوئی تھی، مگر اسپین پر یہ حملہ ناکام ہوا اور خیر الدین پاشا باربروسا کو واپس استنبول جانا پڑا۔ 1544 میں مشترکہ یورپی افواج کو شکست دینے اور جبل الطارق پر ناکام حملے کے بعد خیر الدین پاشا باربروسا بطور امیر البحر سبکدوش ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ اپنے کئی شاگردوں کو عثمانی بحریہ کے لیے تیار کر چکا تھا، جس میں سر فہرست اس کا نائب حسن آغا تھا، جو اس کے بعد امیر البحر نامزد ہوا۔ حسن آغا کے علاوہ باربروسا کے نمایاں شاگردوں میں سدی علی رئیس، پیری رئیس اور پیالے پاشا شامل ہیں۔ مختصراً یہ کہ باربروسا اپنے پیچھے شاگردوں کی ایک طویل فہرست چھوڑ گیا اور ایک ایسی بحریہ قائم کر گیا کہ جس کے باعث صدیوں تک عثمانی جھنڈا بحریہ روم کے پانیوں میں لہراتا رہا۔ 1546 میں باربروسا کا انتقال استنبول میں ہوا اور آبنائے باسفورس کے کنارے اس کا مقبرہ قائم کیا گیا۔
آج بھی ترک بحریہ کا ہر جہاز آبنائے باسفورس سے گزرتے وقت امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا کے مزار کی طرف سلامی دیتا ہوا گزرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔